الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا خاتم النبیین. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن مرزا کے کفریات کو لکھ کر اس کی وضاحت کر کے پھر اس پہ جو مطلع ہو کر بھی توقف کرے، شک کرے، اس کی تکفیر نہ کرے، اسے کافر نہ جانے، اس کے کفر پہ بات کرتے ہوئے کہ یہ لوگ بھی مرتد کے احکام میں ہیں کہ کلمہ اسلام کا دعویٰ ہے اور کلمہ گوئی ہے اسلام کی اور پھر کفر کرتے ہیں، تو یہ بھی مرتد کے حکم ہیں. تو اب مرتد کے احکام جو ہیں اعلیٰ مرتبت فقہاء کرام کے فتاویٰ سے وہ واضح کر رہی ہیں، جس میں ہم نے کچھ پہلے وضاحت کر دی ہے اور اب جو کچھ وضاحت رہے گی اس کو سماعت کریں. اعلیٰ فرماتے ہیں اور عورت کا کل مہر اس کے ذمہ عائد ہونے میں بھی شک نہیں ہے. یعنی عورت کا کل مہر اس کے ذمہ جو ہے وہ ضروری ہے جب کہ خلوت صحیحہ ہو چکی ہو. یہ علماء جانتے ہیں کہ خلوت صحیحہ کیا ہے، کہ اس کی خلوت صحیحہ ہو چکی ہو کہ ارتداد کسی دین کو ساقط نہیں کرتا. ہاں یہ ہے کہ مرتد ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ دین اس کا قرض اس کو ساقط ہو جائے، وہ اسے دینا پڑے گا. تو عورت کا جو مہر ہے خلوت صحیح ہو جانے کے بعد اسے پورا دینا پڑے گا. اس پہ اعلیٰ حضرت تنویر کا حوالہ دیتے ہیں. پھر تنویری یعنی تنویر کا حوالہ دیتے ہیں کہ تنویر میں ہے کہ قرض کی ادائیگی کے بعد اس کے اسلامی وقت کی کمائی کا وارث مسلمان ہے. یعنی وارث و کسب اسلامی ہی، اس کے اسلامی کسب کا وارث المسلم، اس کا وارث مسلم ہے. بعد قضاء دین اسلامی، اس کے اسلام کے قرض پورا کرنے کے بعد. اور اس کی ارتداد دور کی کمائی، ارتدادی دور یعنی مرتد ہونے کے وقت کی کمائی بیت المال میں جمع ہوگی. یعنی وکسب ردتی ہی فی بعد قضاء دینی ردتی، اس کی مردود ہونے کی کمائی، یعنی مرتد ہوا تو پھر اس کی کمائی کہاں جائے گی؟ اب یہ وراثت میں جائے گی؟ کہا نہیں، جب مرتد ہو گیا تو مرتد دور میں جتنی دیر ارتداد میں رہا، مرتد رہا، اتنے دور میں جو بھی اس کی کمائی ہوگی وہ کمائی وراثت میں نہیں جائے گی، وہ کمائی بیت المال میں اکٹھی ہوگی. اور یہ تنویر کے حوالے سے ذکر کیا. اور فرماتے ہیں کہ معجل تو فی الحال آپ ہی واجب الادا ہے. یعنی کہ جو معجل مہر ہوتا ہے وہ تو ظاہر اسی وقت ادا کرنا ہوتا ہے، جلدی دیا جائے مہر، وہ تو واجب ادا رہا. مؤجل حمزہ کے ساتھ مؤجل، وہ ہنوز ابھی اجل پر رہے گا. یعنی جو مؤجل کیا، معجل تو دیں کہ وہ تو جلدی دینا ہوتا ہے معجل میں. ایک یہ ہے کہ مؤجل کہا کہ وہ ابھی بھی اجل پر رہے گا، یعنی وقت پر رہے گا. مگر یہ کہ مرتد بحال ارتداد ہی مر جائے، یعنی مرتد ہونے کی حالت میں مر جائے، یا دارالحرب کو چلا جائے، یا کافروں کے ملک میں چلا جائے اور حاکم شرع حکم فرما دے کہ وہ دارالحرب سے ملحق ہو گیا، اس وقت معجل بھی فی الحال واجب الادا ہو جائے گا. کہ جب یہ قاضی حکم دے دے کہ اب یہ دارالحرب کا ہو گیا ہے تو اب اس وقت معجل بھی فی الحال یعنی فوراً ہی واجب الادا ہو جائے گا. اگرچہ اجل موعود میں 10-20 برس باقی ہوں، یعنی جو وہ وقت مقرر کیا گیا ہے، جس کا اجل کا وعدہ کیا گیا ہے، اگرچہ اس میں 10-20 برس باقی بھی ہوں، لیکن قاضی کے اس فیصلے کے بعد فوراً ہی اس سے مہر جو ہے وہ لینا، اس کا حق، عورت کا حق جو ہے اس سے لینا واجب ہو جائے گا، ادا کرنا اس کے لیے، ظالم کے لیے واجب ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں پھر دری، یعنی در مختار میں ہے کہ ان حکم القاضی بالحاق ہی، تو قاضی نے مرتد کو دارالحرب سے ملک ہونے کا فیصلہ دے دیا. کہ قاضی نے کیا کیا؟ قاضی کا حکم ہے اس کے لاحق کرنے کے ساتھ کہ حلتین ہو، کہ اس کا یہ رد المختار میں کہتے ہیں کہ دارالحرب سے ملحق ہونے کا فیصلہ دے دیا تو اس کا دین لوگوں کو حلال ہے، اس کا دین حلال ہو جائے گا. فی رد المختار کہ فی الدرری ان حکم القاضی بالحاقی، اگر قاضی حکم دے دے اس کے دارالحرب میں لاحق ہونے کا تو حلہ، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ تو یحل دین ہو، اس کا دین حلال ہو جائے گا مسلمانوں کے لیے. فی رد المحتار لأنہ بالحاقی، اسے کہ الحاق کے ساتھ سارا من آل الحرب، وہ الحاق کے ساتھ جو قاضی نے اسے دارالحرب کے ساتھ لاحق کر دیا ہے تو وہ الحاق کے ساتھ ہی آل حرب میں سے ہو گیا ہے، یعنی کافروں میں سے، حربی کافروں میں سے ہو گیا ہے. وہم اموات فی حق احکام الاسلامی،
بس تو پھر کیا، پھر آگے فرماتی ہیں کہ حربی اسلام کے حکام میں مردوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی حربی اسلام کے جو حکام ہیں وہ مردوں کے، وہ اموات فی حق احکام اسلامی، وہ مردے ہوتے ہیں احکام اسلام میں، فصار کالموت، بس یوں سمجھو کہ وہ ایسے ہو گیا جیسے مردہ ہے، یعنی اب یہ کافر حربیوں کے ساتھ مل گیا ہے تو کافر حربیوں کے اسلام کے حق میں جو احکام ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، یہ مردوں کی طرح ہوتی ہیں۔ تو حربی اسلام کے احکام مردوں کی طرح ہوتے ہیں، مگر جب اس کا توق قاضی کے فیصلے پر دائمی قرار پائے گا، تو جب اس کا توق قاضی کے فیصلے پر دائمی قرار پائے گا، کیونکہ قبل ازیں اس کے دارالاسلام آنے کا احتمال ہے، تو جب اس کی جو موت ہے ثابت ہو گئی تو موت سے متعلقہ تمام احکام نافذ ہو جائیں گے، جیسا کہ نار نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اب یہ اعلیٰ حضرت عظیم مرتبہ فرماتے ہیں کہ قاضی اس کے لاحق ہونے کا حکم دیتے تو اس کا جو دین ہے مسلمانوں کے وہ رد حق میں اسے حلال ہو جائے گا، رہ گیا دارالحرب سے قاضی اسے لاحق کر دے تو پھر وہ حربی ہو گیا، حربی اسلام کے کام میں مرتدوں کی طرح، یہ مردوں کی طرح ہوتا ہے، اور اس کا جو توق ہے، اس کا جو حق ہے، یہ قاضی کے فیصلے پر دائمی قرار پائے گا کہ قاضی نے جو فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ دائمی کافر، وہ حربی کافر ہو گیا ہے، دائمی ہو گیا ہے۔ تو جب ایسا ہے تو جب اس کی یعنی کہ قبل اس سے کہ وہ اس کی موت پختہ ہو چکے، یعنی کہ وہ مر گیا ہو، تو احکام اس کے ثابت ہو جائیں گے جو اس کے متعلق ہیں، جیسا کہ نہر نے اس کا ذکر کیا ہے۔ العیاذ باللہ تعالی۔